بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، رمضان المبارک میں صبح اذان فجر سے لے کر مغرب تک روزے کی حالت میں جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ عام دنوں میں تو شرعی ہے فعل، یعنی رات مغرب سے لے کر صبح اذان فجر تک شرعی ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ غیر شرعی ہو جائے گا۔ آیت العظمیٰ قبلہ سید علی سیستانی صاحب دامہ صلو وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہ صرف روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، نہ صرف اس کی قضا بھی ہے، لیکن کفارہ ہے، کفارہ یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اس کی سزا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی سزا یہ ہے، یا 60 روزے رکھے جائیں، یا 60 روزے ایک مہینہ ایک دن یعنی 31 دن کے مسلسل رکھنے ہیں، 2 مہینے کا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے پیٹ بھر کے، یا ایک مدھ یعنی تقریباً 3 پاؤ جو گندم یا روٹی 60 مسکینوں کو دی جائے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو، جتنا دے سکتے ہو توبہ استغفار کرو، اور جب اللہ توفیق دے تو یہ تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے، فعل حرام کرتا ہے روزے کے دوران، روزہ تو باطل ہو گیا، ہم بستری سے باطل ہے تو اس سے باطل نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ معاف کرے، ایک شیعہ، ایک علی کا ماننے والا، ایک حسین علیہ السلام کا، ایک ختم نبوت کا ماننے والا، اس کی نظریں کسی غیر فعل کی طرف جاتی ہی نہیں ہے، وہ تو وہ دیکھتا ہے جو علی چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو حسین چاہتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، وہ پیروی ہوتی ہے۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے اور یہ فعل کر بیٹھے تو پھر وہ کفارہ ادا کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ تینوں کفارے، غلام کو بھی آزاد کروائے، 60 روزے بھی رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن ایک بھی کر لے کہ ولایت اللہ سید علی سیستانی صاحب کہ ایک واجب ہے۔ اور کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چیزیں 8 ہیں جن سے بچنا ہے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، کھانا پینا، اس میں بھی کفارہ ہے، دیگر ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ مزید کس پہ کفارہ ہے، کس کی قضا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا جو قبلہ آیت العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کا، وہ فرماتے ہیں جمع ہے، اس سے بچنا ہے۔ تیسرا استمنا ہے، یعنی اپنی منی کو نکالنا، وہ بیوی کے ذریعے یا کس طریقے سے۔ تیسرا خدا، پیغمبر علیہ السلام اور ان کے جانشینوں سے جھوٹی بات منسوب کرنا۔ چوتھا 5واں غبار خلق تک جان بوجھ کے وہ پہنچانا۔ اذان صبح تک جنابت یا حیض یا استحاضہ کے غسل میں باقی رہنا، یعنی پہلے غسل ہو جانا چاہیے، اور کسی سیال چیز سے انیمہ کرنا، یہ پخانے کی جگہ سے جو مایا وغیرہ قبض وغیرہ کے لیے کرتے، یہ بھی نہیں ہے، اور قے کرنا، جان بوجھ کے الٹی کرنا، ان سے ایک مومن کو، ایک علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچنا ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے بستری میں، تو پھر بیوی کا بھی احتیاط کی بنا پر بیوی کا کفارہ بھی اس مرد کو 2 کفارے دینے ہوں گے۔ بیوی رضامند نہیں ہے، اس کو مجبور کرتا ہے اس روزے کو باطل کرنے کے لیے، اس فعل کو کرنے کے لیے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، جس پہ کفارہ ہے، پھر یہ جو 60 روزے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے، یا یہ جو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، ان میں سے جو کفارہ اپنے لیے ہے، اگر بیوی کو مجبور کر رہا ہے تو اس کا بھی ہو، لیکن یہاں اگر بیوی مجبور کرتی ہے مرد کو تو پھر بیوی کے ذمہ 2 کفارے نہیں ہیں۔ تو ان مسائل کو ہمیں اس رمضان المبارک میں بالخصوص ان 8 جو باطل کرنے والی چیزیں قبلہ سید علی سیستانی صاحب نے فرمائی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مسافر کے بھی
ہیں مسائل وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ان مبتلاات روزہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا